اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آپ کے سامنے جو آج میں موضوع لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی خاص اور عام ہے، اور یہ موضوع ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے، ہمارے درمیان بھی بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سا پایا جاتا ہے یہ ٹاپک۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں، تو وہ موضوع ہے مسلمان کی عزت کا خیال، مسلمان کی تکریم کا خیال۔ کیا ہم مسلمان کی عزت کا خیال کرتے ہیں، یا مسلمان کی عزت جو ہوتی ہے وہ ہم داؤ پہ اس کے لگا دیتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آج موضوع میں لے کر آیا ہوں۔ اس کا میں سب سے پہلے حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی جو عزت ہے وہ کعبہ معظمہ سے بھی بڑھ کر مسلمان کی عزت ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ مسلمان کی عزت کا کتنا خیال اسلام نے رکھا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کتنا مسلمان کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ جو بیچارہ اپنے معاشرے کے اندر بہت سی عزت بناتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر بیچارہ جو شریف ہوتا ہے، نہیں کسی کے ساتھ چلتا ہے، اپنی نمازیں اپنا دین اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر برو کہ ہم اس کے اوپر تہمت باندھ دیتے ہیں، ہر برو ہم اس کے اوپر بہتان باندھ دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے مسلمان کی کتنی عزت رکھی ہے، مسلمان کی عزت کا کتنی تکریم رکھتا ہے اسلام، جس کی وجہ سے ہم جس کے یعنی تکریم مانتے ہیں، کعبہ معظمہ کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ہم مسلمان کتنے اس کو عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کا کعبہ معظمہ سے بھی بڑھ کر کہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم مسلمان کی عزت نہیں کرتے، اپنے محلے والے، اپنے درمیان جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے محلے والے جو ہمارے آبا و احباب جو دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی عزت کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ہمارے محلے پورے اجڑ جاتے ہیں، ہمارے یعنی رشتہ دار پورے کے پورے جدا ہو جاتے ہیں، خاندان پورے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کس کی وجہ سے؟ وہ صرف عزت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم خواہ مخواہ کسی کے اوپر تہمت باندھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ مسلمان کی عزت کرنے کے بارے میں دیتا ہے، نہ کہ مسلمان کی عزت کو اچھالنے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارا جو طبقہ زیادہ ہے وہ دور اس سے اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں سے بھی دور ہو چکا ہے۔ جب حدیثوں سے دور ہوا، جب اسلام سے دور ہوا، تب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تب اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارے خاندان، ہمارے گھر پورے اجڑ گئے ہیں، ہمارے دوست ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار پورے کے پورے ہم سے کیا ہو گئے ہیں؟ جدا ہو گئے ہیں، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ تو ہم اسلام کی تعلیمات پر پیرا عمل رہیں گے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم جڑے رہیں گے اپنے خاندان میں، اور اس کا یعنی مسلمان کی عزت کا خیال کرنے کے بارے میں یعنی خیال کریں گے مسلمان کی عزت کا، تو اس سے ہمارے دنیا کے اندر بھی بہت سارے فوائد ملتے ہیں اس کے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر فوائد کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آخرت کے اندر بھی بہت سارے اس کا ثمر ہمیں ملے گا، بہت سارے آخرت کے اندر کیا ہمیں اس کا یعنی ثواب بھی ملے گا آخرت کے اندر۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے محلے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی عزت کا خیال کریں، کسی کے اوپر بلا وجہ تہمت نہ باندھیں جب تک تصدیق نہ ہو جائے، تصدیق بھی ہو جائے نا تو اس کی عزت کا خیال کیا کریں، اس کے بارے میں برا بھلا نہ کہا کریں، اور اگر اس کو سمجھانا ہے، اصلاح کرنا ہے، تو اس کو ایک طرف بلا کر کبھی کسی چائے کی اس کو دعوت دے کر اس کو الگ سے اس کو سمجھا دیں گے، تو انشاءاللہ ذرا آپ کی جو بات کہی ہوگی اس پر انشاءاللہ ذرا آپ وہ عمل بھی کرے گا، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ذرا دوسروں کو بھی بچاتا رہے گا۔ تو آپ جہاں بھی رہیں اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، میری یہی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔